انسان کے فیملی سٹرکچر کے فیلئر کے پیچھے کیا دینی انکمپٹنسی ہے یا نفسیاتی انکمپٹنسی ہے یا اسپرچول انکمپٹنسی ہے؟ اگر یہ شیخ اتنا انٹرنسک پارٹ ہے اور اتنا مین آبجیکٹو ہے شریعت کا، ہمارے دین کا، تو سوال یہ ہے کہ یہ گھر خراب کیسے ہوتے ہیں؟ فیملیز کیوں خراب ہوتی ہیں؟ کیوں فسادات ہیں؟ کیوں ہر گھر کے اندر، ہر خاندان کے اندر لڑائیاں ہیں، بے سکونی ہے؟ ایسے تو نہیں ہم کہیں گے عدیل بھائی کہ سارے گھروں میں ایسے ہے. ایک کچھ اچھی باتیں بھی کریں نا، کچھ اچھے گھر باتیں کریں گے، لیکن پہلے میں جب باتیں آتی ہیں جی گھر خراب ہے، گھر برباد ہے، گھر اچھے بھی تو ہیں. اس پر ہم شروعات میرے خیال سے کیجیے کہ آپ اپنا سوال کنٹینیو کریں، میرا دماغ کہیں اور چلا گیا تھا. نہیں، آپ نہیں گو ہیڈ کہ فیملی سٹرکچر خراب کیوں ہوتا ہے؟ اب اگر کہتے نا کہ بھائی اگر کوئی بندہ دیندار ہے تو اس کا گھر جو ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، پھر اس کا فیملی. لیکن وہاں پر بھی مسئلے دیکھتے ہیں. کوئی اگر بے دین ہے، اگر وہ دیکھیں لبریشن کے نام پہ آپ دین اور یہ دین سے ہٹ کے بے دینی دین کو، فیملی سٹرکچر انسان کی بیسک نیسیسٹی ہے، اس کا آبجیکٹو ہے. اس کا دین اور غیر دین سے آپ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ یہ دیندار یہ چیز ہی ایسی ہے جو انسان کی فطرت سے جڑی ہے. صحیح ہے. دین نے آپ اس کو ایڈریس کیا ہے کہ اس کی فریکوینسی سیٹ کرنی ہے. ہمارے ہاں جو یہ اصطلاح علیحدہ کر دیتے ہیں نا کہ یہ دین ہے اور یہ غیر دین ہے. کیوں غیر دین ہے؟ غیر دیندار بھی جو فیملی سنبھال رہا ہے وہ بھی دین ہی ہے اس کا. چاہے اگر اس کے عبادات کمزور ہیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن فیملی سنبھالنا میجر دین کا حصہ ہے. مطلب میجر دین ہے کیا؟ جو انسان ہے وہ دین ہے، اور جو دین ہے وہ انسان کو ہونا چاہیے. دین انسان کی اور ایک انسان سے جڑے ہوئے ڈائنامکس کی فطرت کا نام ہے، اور فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا، اکیلا نہیں رہ سکتا. وہ وقتی تنہائی لیتا ہے انقلاب لانے کے لیے. فیملی اینڈ پہ اس نے آنا فیملی کی طرف، ابتدا فیملی. ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ یہ مت کہہ کہ جی دیندار فیملیاں کا خراب، دیندار آدمی کی فیملی خراب ہونا یہ سوال بن سکتا ہے، اور غیر دیندار کی فیملی اچھی ہونا یہ بھی اچھی بات ہے. یہ سائیکولوجیکل ایشو ہے، یہ دینی ایشو نہیں ہے. مور سائیکولوجیکل سٹرکچر کا ڈیفیٹ. دین آیا کس کے لیے؟ نفسیات ٹھیک کرنا. آپ نے دین عبادات کا نام رکھ دیا. دین کا ایڈریس ہی انسان کے مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنا تھا نا، کہ تم نے یہ مارک اچیو کرنا ہے، تم کیسے کرو گے؟ صحیح. یا نیچرلی کرو گے یا سپر نیچرلی کرو گے؟ مقصد کیا ہے انسانیت؟ کہ انسان اسفل سافلین سے احسن تقویم تک پہنچے، انسان پرفارم کر جائے وہاں تک کہ لوگ، انسانیت بھی اور شیطانیت بھی دنیا میں حیران ہو جائیں کیسے اچیو کیا انہوں نے. تو میرے خیال سے مدعا یہ بنتا ہے کہ انسان کے فیملی سٹرکچر کے فیلئر کے پیچھے کیا دینی انکمپٹنسی ہے یا نفسیاتی انکمپٹنسی ہے یا اسپرچول انکمپٹنسی ہے یا ایڈمنسٹریٹو، اس میں فائنانس بھی آ جائے گا، سب آ جائے گا، ایڈمنسٹریٹو کمپٹنسی ہے. میرا آپ سے سوال ہے، آپ بتائیں معاشرہ آج کل گھر کے فقدان کی ذمہ داری آج کل تو صرف پیسے کو دیتی ہے میرے خیال سے. خالی ایڈمنسٹریشن اس پہ اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن کمزور ہے تو آپ کا فیملی سٹرکچر ویک ہو جائے. اگر آپ کا گھر جو ہے اس طرح آئیڈیلزم کے اندر، اس طرح ایکچولائز ورژن کے اندر نہیں چل رہا، تو ضرور اس کے اندر آپ کا کریئر کا مسئلہ ہوگا، یا پھر آپ کے فائنانس کا مسئلہ ہوگا، پیسوں کا مسئلہ ہوگا. یہ ایک جنرل بات ہے، ابھی ہم آئیں گے اس پہ. جنرل ہے یہ، معاشرے کے اندر ہمارے ہے. معاشرے کے اندر اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن فیل ہے تو آج کا معاشرہ آپ کو ایک لوزر کہتا ہے. پرانے لوگ جو تھے ہمارے پاکستان انڈیا کے بھی اور یہ دنیا اب جو ہمارے بر صغیر کے کچھ عرصہ پہلے خاندان کے اندر جو عزت اور تکریم تھی نا وہ کچھ اور چیزوں کی تھی. وہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر کی نہیں تھی، وہ اسپرچول فیلئر کی تھی، وہ کریکٹر کے فیلئر کی تھی، وہ جو ہے انٹلیکچوئل فیلئر کی تھی کہ میاں تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو، حضرت تم نے یہ کیا حرکت کی. پرانے لوگ آزادی سے پہلے بھی آزادی کے بعد ایڈمنسٹریٹو فیلئر کو فیلئر نہیں کہتے تھے کہ بھئی اگر یہ زیادہ کما نہیں سکا تو کیا ہوا. اخلاق تو اس کے بہت اچھے ہیں. آپ دیکھیں ان کے اصول کتنے اچھے ہیں
کم میں رہتے ہیں مگر گزارا کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خاندان کے اندر اسپرچول بانڈنگ بہت اسٹرانگ تھی. آج ہم اس پر چاہیں گے کہ آپ مدعا لے کے جائیں کہ پہلے خاندانوں میں بانڈنگ تھی, لوگوں میں بانڈنگ تھی. عدیل بھائی, معاشرے میں ایک بانڈنگ پائی جاتی تھی مسلمانوں کے اور پاکستانیوں کے بھی, ایون بھارت کے اندر بھی, اور بنگلہ دیش اور یہ سارے حصے میں, اور عربوں کے خاندان لوگ بانڈڈ تھے ایک دوسرے, اور وہ بانڈنگ ایک مٹیریلزم پہ نہیں ہڑی ہوئی تھی, کیونکہ تعلق تھے آپس میں, وہ تعلقات جھلکتے تھے, اور اس میں کاسمیٹسزم اور یہ مصنوعیت تھی ہی نہیں. اس لیے وہ رشتے بھی ایسے تھے کہ وہ عشق بھی ایسے ہوتے تھے کہ وہ یاد کرنے والی محبتیں ہوتی. اب بنانے کے لیے اور توڑنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو فیلئر معاشرے کا سب سے بڑا بادشاہ ہے کہ بھیا آپ بندے اچھے ہیں, مسئلہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے کیونکہ آپ غریب ہیں, پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے, انگلش نہیں آتی آپ کو, آپ اچھے اسکولوں سے پڑھے نہیں ہیں, آپ فورن یونیورسٹیوں سے پڑھے نہیں ہیں, آپ کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے. آج کل خاندانوں کی اور معاشرے کی بنیاد جو ہے یہ کاسمیٹسزم ہے. تو میری نظر کے اندر معاشرت اور خاندانیت تباہی یہاں سے ہوتی ہے جب بانڈنگ مٹیریل ہو اور اسپرچول نہ ہو. فیر ہے نا؟ بڑا میکرو یہ میری نظر. باقی اس میں چھوٹے میکروز ہم بتائیں گے کہ کون یعنی ہم نے بات کی کہ سازشیں پر بات آئیں گے جہاں آپ لے کے جانا چاہیں. آپ سازشوں کو رگڑیے گا کہ گھر توڑنے والی سازشیں کیا ہوتی, لیکن آج انٹرنسک ویلیو جو تباہ کر رہی ہے نا, کہ جس کی وجہ سے کمزور پڑ گیا رشتہ, تعلق ہی نہیں ہے, رشتہ تو ہے ہی نہیں. وہ تعلق جو بھی ہے وہ صرف بایولوجیکل ہے, وہ جو بھی بایولوجیکل تعلق ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے, کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ انسانوں سے ہٹ کے کسی اور چیز پہ ہے. وہ غیر فطری ہے, وہ غیر انسانی چیز کے اوپر ہے. وہ آج ہے تو آپ کا میرا تعلق ہے, وہ ختم تو کل کو آپ بھی مجھے سلام کریں گے, اور ہم بھی شاید ایسے ہو گئے کہ مجبوری بن چکی ہے کہ بھیا ہمیں آپ سے توڑنا پڑ رہا ہے, میں کیری نہیں کر سکتا, یا حالات ایسے بنا دیے. پرانے لوگ جو تھے نا وہ بوجھ اٹھاتے تھے رشتوں کا, وہ تعلق اٹھاتے تھے رشتوں کا, وہ پہاڑ اٹھاتے تھے رشتہ داریوں کا, وہ نبھاتے تھے رشتوں. حقیقت ایسے ہی ملتا ہے کہ وہ ہم آج کہتے تھے کہ یار آپ نے کس طرح نبھا لی ان کے ساتھ. پرانے لوگ جو تھے وہ محبتیں نبھاتے تھے, چائے کھانے میں کم تھا, پہننے میں کم تھا, تعلقات نبھاتے تھے, وہ قطع تعلقیاں نہیں کرتے تھے. اس وقت معاشرے کے اندر ایک اصل پائی جاتی تھی جو بہت قیمتی تھی ہمارے پاکستانی معاشرے کی بھی اور بر صغیر کی, کہ میاں بندے بہت اچھے ہیں, اخلاق بہت اچھا ہے ان کا, تعلق واسطے میں اچھے ہیں, ملنے ملانے میں اچھے ہیں, چلتے پھرتے کچھ بچوں کو یہ کر دیتے ہیں. اس وقت شفقتوں کی بڑی قدر تھی, رفاقتوں کی بڑی قدر تھی, ٹھیک, عداوتوں کا بھی ایک اپنا مزاج ہوتا تھا اس زمانے کے. لیکن وہ جو تھا وہ دور انسانوں کو ایکسپلور کرنے کا نام تھا.